جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کہاں سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جو باتیں ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہیں، قرآن مجید میں پڑھی ہیں، یا اور جو ساری چیزیں بزرگوں کی کتابوں سے اخذ کی، اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں جن سے براہ راست وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ گناہوں کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہری ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو باطنی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے باطن بھی صاف و پاک ہونا چاہیے اور ظاہر بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ہم بتا چکے ظاہری گناہ میں برائیاں ہیں، زنا ہے اور کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، چوری کرنا ہے، فنا۔ باطنی گناہ ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، بدنیتی ہے، حسد ہے، جلن ہے، دوسروں کو دیکھ کر کوڑھنا ہے، دوسروں کی ترقیوں پہ کوڑھنا ہے۔ آج افسوس کی بات میں یہ بھی کہوں گا، مجبور ہوں کہنے پہ، کہ کتنے لوگ ایسے ہیں تصوف و سلوک کو بھی انہوں نے بدنام کر کے چھوڑ دیا۔ دیکھیے سچا تصوف یہ ہے کہ بندے کی اصلاح ہو جائے، سچا سلوک اور تزکیہ یہ ہے کہ بندے کی خود کی اپنی اصلاح ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کا اندر ظاہر اور باطن صاف پاک ہو جائے، اور شیخ کی خدمت میں اسی لیے رہ جاتا ہے۔ آج کل تو یہ عالم ہے کہ نہ شیخ کے ساتھ رہتے ہیں، نہ اس سے اصلاح کرواتے ہیں، نہ خود اسباق لیتے ہیں، نہ تعلیم مکمل ہوتی ہے، اور اسی پہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ حضرت مولانا ہیں ہمارے ایک بڑے کلکتے کے مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، وہ فرمایا کرتے ہیں آج کل لوگ جو ہے وہ جو ہے واٹس ایپ سے بیعت ہوتے ہیں اور فیس بک پہ خلافت آ جاتی ہے۔ یہ عالم ہے، اور خلیفہ بن گئے اور خود پیر بن گئے، اور بعض تو اپنے طبقے کے ہوں یا دوسرے طبقے کے ہوں میرے بھائی، کسی کے بھی ہوں، برائی برائی ہے۔ کچھ طبقات تو ایسے ہیں امت میں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، عورتیں ان کے سامنے آتی ہیں یا آپ سے بیعت ہیں، پردے میں ہیں تو کہتے ہیں منہ کھول کے دکھاؤ، اگر منہ کھول کے نہیں دکھاؤ گی کل قیامت کے دن پہچانیں گے کیسے کہ تم ہماری مرید بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرماتے تھے تو عورتوں کو کہ بیعت کرنے کا حکم قرآن میں اللہ نے حضور کو دیا تھا، اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنون فبايعهن، آپ ان کو بیعت کر لیں، وہ آئیں ان کا امتحان لے لیں، پہلے امتحان ہو جائے پھر بیعت کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری شرائط لگا دیتے تھے، اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، جھوٹی تہمت زدہ اولاد خود سے جو شوہر کی اولاد نہیں شوہر پہ منسوب نہیں کریں گی۔ جب ساری باتیں کہلوا لیتے تو کہتے فقط بایعتکن کلاما او فقط بایعتک کلاما، ہم نے تمہیں کلامی بیعت کی، زبانی بیعت، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ قرآن کہہ رہا ہے تصوف یہ ظاہری باطنی سب گناہ چھوڑ دو۔ یہ وہ ہوتے ہیں منہ دیکھیں گے، گلے لگائیں گے، گود میں بٹھائیں گے اور نہ جانے کیا کیا۔ کسی فارسی شاعر نے کہا، خود خوب کہا، اس نے کہا کہ کار شیطان می کند نامش ولی گر ولی است لعنت بر ولی، شیطان کا کام کرتے ہیں نام ولی کا ہے، اگر یہی ولایت ہے تو لعنت ہو ولی کی، ایسے ولی پہ لعنت۔ صحیح ہے، قرآن نے سکھایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو ظاہری گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دو اور جو باطنی گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون، یاد رکھو جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا مل کے رہے، دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں